آگے آئیے کہ جو اللہ نے یہ معراج کرائی ہے، یہ معراج سفر تھی یا سیر تھی؟ اسرا کا جو اللہ نے لفظ ذکر کیا ہے، اس کے اندر کیا حکمتیں پائی جاتی ہیں، سماعت فرمائی۔ اسرا کے معنی ہے کسی کو رات کے وقت بیداری میں جاگتی آنکھوں میں لے جانا۔ جاگتی آنکھوں میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اس کا تو کوئی ٹھوس ثبوت ہی نہیں ملتا جناب، یہ جو آپ معراج کی بات کرتے ہیں، حضور کو معراج جاگتی ہوئی آنکھوں سے نہیں ہوئی بلکہ دل کی آنکھوں سے ہوئی ہے، سوتے ہوئی ہے، خواب کے اندر ہوئی ہے۔ دلیل پیش کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پاک سے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بستر کی طرف ہاتھ پھیلا کے ہاتھ مارا تو حضور علیہ السلام وہیں موجود تھے، کہیں گئے نہیں تھے۔ ہاں، ساری کی ساری کائنات یہ محتاج الیہ ہے مصطفیٰ کی طرف، حضور کی طرف یہ محتاج ہے، اور حضور جو ہے محتاج الیہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ رہے، کائنات ان کی محتاج تھی۔ انما اوتیت مفاتیح الغیب، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین کی ساری چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ جس کے پاس خزانے کی چابیاں ہوتی ہیں، چاہے وزیر اعظم کیوں نہ ہو، وہ بھی وزیر خزانہ کا محتاج ہے۔ کتنے چاہیے؟ تو حضور کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں، تو ہم محتاج ہیں ان کے۔ مالک کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ یہ تو اکیلے ہاتھ کی بات ہے، میرے مصطفیٰ کے پورے بازو کا کتنا کمال ہوگا۔ ہاں جی، یہ تو ہاتھ کا کمال ہے، میرے مصطفیٰ کے پورے جسم مدار کا کتنا کمال ہوگا۔ ہاں جی، یہ تو ہاتھ کا کمال ہے۔ تو میرے آقا کی اتنی شانیں ہیں، سماعت فرمائیے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور کو معراج بیداری میں نہیں ہوئی، نیند کی حالت میں ہوئی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے خصائص کبریٰ شریف کے اندر نقل فرمایا کہ حضور کو 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 33 مرتبہ نیند کی حالت میں اور 1 مرتبہ بیداری کی حالت میں۔ ہم ہیں محتاج، حضور ہیں محتاج الیہ۔ میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو کائنات کا نظام رک گیا۔ کہیں گے کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، کشتہ عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ الرضوان، آپ نے کہا اس کا جواب میں دے دیتا ہوں، کہا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، کہ وہ کائنات کی جان ہے۔ جب جسم سے جان نکل جائے تو جسم ختم ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ معراج میں تشریف لے گئے، کائنات کا نظام وہیں رک گیا۔ جب حضور معراج سے واپس آئے تو کائنات کا نظام جہاں رکا تھا وہیں سے چل پڑا۔ جناب والا کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، اور جناب وہ پانی جس سے حضور نے وضو فرمایا تھا وہ بھی چل رہا تھا۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ کہا اچھا چلو مان لیتے ہیں وہ جہان کی جان ہے، تو پھر آسمان کے تو محتاج ہوئے نا، آسمان پہ گئے، یہ پیچھے ختم سب کچھ رک گیا،
میں نے کہا کاکا آسمان والے بھی ان کے ہی محتاج ہیں، آسمان والے بھی انہی کے محتاج ہیں۔ کہا کیسی بات کرتی؟ میں نے کہا ترمذی شریف پڑھ تمہیں پتہ چلے میرے آقا نے کیا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، جناب دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، جن و ملک سب ان کے سپاہی، اور رب کی خدائی میں ان کی شاہی۔ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں۔ تو جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی جہاں تک بادشاہی ہوتی ہے وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ دورے پہ چلا جاتا ہے۔ میں نے رات کو بھی یہ بات کی تھی کہ ہماری جناب پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ پنجاب سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں کے پی کی کے اندر بھی انہی کی حکومت ہے، سندھ میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سندھ میں پی پی کی حکومت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس بات سے کہ جہاں جس کی چلتی ہو وہ وہیں تک آرڈر کر سکتا ہے۔ میرے آقا زمینوں کے بھی بادشاہ ہیں، آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ حضور جب چاہیں زمینوں کی سیر فرمائیں، جب چاہیں آسمانوں کی سیر فرمائیں۔ اچھا پھر بھی کوئی نہ مانے، پھر بھی کوئی نہ مانے تو چلیے پڑھتے ہیں قرآن۔ پھر تو ماننا پڑے گا نا کہ حضور کو معراج بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ ہمارے وعدے پہ حاضر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پہ حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ جب باری آئی مصطفیٰ کی تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گئی۔ نکتہ دینے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا موسیٰ خود آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ابراہیم خود گئے، جب باری آئی رسول اللہ کی تو تب فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو خود لے گئی۔ اور جو کرو اعتراض اور ہمت ہے تے کرو نا اعتراض، یہ اعتراض سیدھا خود خدا تے ہوتا ہے۔ یہ اعتراض جب آپ کریں گے کہ حضور کو معراج بیداری کی حالت میں نہیں ہوئی، نیند کی حالت میں ہوئی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ پاک ہے کہ جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی تو اللہ لے کے جا رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لے کے اللہ جا رہا ہے، اس کے اندر قدرت ہے، طاقت ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جہاں چاہے جب چاہے جس وقت چاہے لے جائے، اسے کون روک سکتا ہے؟ سماعت فرمائیے۔ اسرا، اس سے یہ پتا چلا کہ یہ سفر نہیں سیر ہے۔ بعض اوقات سفر مجبوری کی حالت میں بھی کیا جاتا ہے کہ دل نہ بھی کر رہا ہو لیکن پھر بھی جانا پڑتا ہے، مجبوری کی حالت میں، جبکہ سیر خوشی خوشی کی جاتی ہے۔ بس اوقات بندہ تھکا ہو نا تو کہیں نہیں جاتا، جب فریش ہوتا ہے تو پھر سیر کو نکل جاتا ہے، اور پھر
سفر رک رک کے نہیں کیا جاتا، سفر کی ایک منزل کا تعین ہے، یہاں فیصل آباد سے بیٹھنا ہے، سیدھا لاہور جانا ہے جناب والا، انٹرچینج سے گاڑی نکلنی ہے، لاہور جا کر رک جانی ہے، سفر یہ ہے۔ لیکن سیر جب ہم صبح کو کرتے ہیں، کوئی پھول کھلا ہو، ہم چلتے چلتے رک جاتے ہیں، پکڑ کے خوشبو سونگتے ہیں، اور پھر دل مچل جاتا ہے، رہنے اسے وہاں ہی نہیں دیتے، توڑ لیتے ہیں کہ اس کی خوشبو بھی سونگتے رہیں، اپنا دل کو مسرت بھی پہنچاتے رہیں۔ اسرار سے یہ پتا چلا کہ یہ سفر نہیں بلکہ سیر تھی، سیر کے اندر پوری کی پوری توجہ رہتی ہے، اس لیے جتنے بھی واقعات پیش آئے، سارے کے سارے واقعات کا حضور علیہ السلام نے بخوبی مشاہدہ فرمایا کہ جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جبریل نے کہا لو دنوت انملتن لاحترقت، آقا ایک جناب والا بال کے برابر بھی میں آگے ہوا تو جل جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر میں جا رہا جی۔ اپنی مثل کہنے والے ذرا ہوش کے ناخن لے، جبریل فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا استاد ہے، سید الملائکہ ہے، روح الامین ہے، سدرہ پہ جا کے کہتا ہے سونیا تیرا ہی کام ہے، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، وہی تو کاریاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشوں پار گیا، ایک تو کاریاں زلفاں والا سی جڑا عرش کو بھی لنگ پار گیا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ، کشفت تجا بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ